الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصفاره أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نعتیہ اشعار، منقبت، تلاوت، خطابت سب سن لیا ہے۔ اب مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر آیا تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اطمینان سے سنیں۔ یہ دور کسی سے چھپا نہیں ہے، ہر کس و ناقص کے نظروں کے سامنے یہ دور موجود ہے۔ شہر کوئی بھی ہو، حادثے کہیں بھی ہوں، اب ہر فرد کے سامنے وہ حادثہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ان حادثوں سے اگر ہم کچھ نہ سیکھیں تو پھر اشرف الخلق، اشرف المخلوقات ہونے کا فائدہ ہی کیا رہ گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے ایک رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے پیچھے ہمیشہ سرگردہ نظر آؤ، ان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، ان کی آن بان شان ان کی ذات پر، ان کے کلام پر، ان کے اصحاب پر، ان کی آل پر، ان سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں ان پر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھو۔ کہا الا لیطاع باذن اللہ، اور یاد رکھنا وہ کسی قبیلے، کسی کنبے، کسی خاندان، کسی خطے، کسی ملک، کسی زمین کے صرف وہ فرد نہیں، وہ ہیں تو باذن اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ باذن اللہ ہے۔ یہ مت سمجھنا وہ کسی باپ کا بیٹا ہے، یہ مت سمجھنا کہ وہ کسی چچا کا بھتیجا ہے، یہ مت سمجھنا کہ وہ کسی قبیلے اور کنبے کا صرف فرد ہے۔ یاد رکھنا اس کو ٹھکرانے سے پہلے مجھے یاد رکھ لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا انکار کرنے سے پہلے مجھے یاد کر لینا باذن اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ مجھے اللہ کا اذن مل جائے، اگر تم چاہتے
کہ مجھے اللہ کا اذن مل جائے، اس کی محبت مل جائے، اس کی چاہت مل جائے، اس کی قربت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے، تو تمہارے لیے میں نے ایک راستہ کھول دیا ہے جو میری رضا تک، میری قربت تک، میری محبت تک پہنچانے والا ہے۔ پروردگار وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ کوئی اور نہیں، مدینے والے کا راستہ ہے۔ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت آدم بھی رسول ہیں، حضرت نوح بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، رسول بہت سارے ہیں، مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کس کی ہو رہی ہے؟ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جب کمزور ہو گئے تو ہمارے رسول کے خلاف بہت بولنے لگے۔ یہ غلطی ان کی نہیں، یہ ہماری کمیاں، ہم نے ہی دروازہ کھول رکھا۔ جب آپ دروازہ کھلا رکھیں گے تو پھر چوروں سے شکوہ کیسا؟ آپ دروازہ بند تو کریں، تب آپ کے مال، آپ کی دولت، آپ کے مکان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی، وہ سیف رہیں گی۔ تو آپ ایسا ماحول بنا، اپنی نسلوں میں عشق رسول منتقل کریں، اپنے بچوں میں ادب رسول ڈالیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کی محبت اور ادب اپنی اولاد کو سکھا دو۔ پہلی وہ چیز کہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرو، دوسری وہ چیز کہ میری آل سے محبت کرو، تیسری وہ چیز کہ قرآن کی قرأت اور قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کر کے تلاوت کیا کرے۔ تو ہمارا رشتہ تو تینوں سے ٹوٹ چکا ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ابھی مسجد میں امام صاحب نہ ہو تو پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں لوگ کہ کوئی تو مل جائے جس کی قرأت درست ہو، کوئی ملتا ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی صاحب نے ہمت کی، مصلی پر کھڑے ہو گئے تو 5 پیچھے سے نکل جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ہماری تلاوت، ہماری قرأت کا حال یہ ہے۔ تو آپ قرآن سے شغف پیدا کریں، قرآن سے محبت پیدا کریں، قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں اور نبی کی آل سے محبت کریں۔ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے 22,000 کو قبول نہیں کیا، حسین نبی کی آل کو قبول کیا۔ ہم نے 22,000 کو مختار کر دیا، یزید آیا ہم نے قبول نہیں کیا، شمر آیا قبول نہیں کیا، بہت سارے گستاخوں کو ہم نے رد کر دیا۔ ہم نے کہا ہم کلمہ بھی اس وقت قبول کریں گے کہ جس کی زبان کے ذریعے دلوں تک نبی اور آل نبی کی محبت کر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نہ ایسا ایک مقام پر نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے گستاخوں کو تلاش کر کر کے قتل کرو، گستاخوں کو ڈھونڈ کر مارو۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں پہنچ جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ اور اس کے غلاف کے اندر میرا گستاخ چھپا ہو تو اسے وہاں سے پکڑ کر اسے قتل کرو، اسے قتل کرو۔ تو کیا پتا چلا کہ دیکھیں ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے مسجد اقصی سے ہٹا کر، تو ویسے ہی اللہ نے کر دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور فرمایا محبوب ہم تیری مرضی کے مطابق قبلہ بنا دیں گے، اور بنا دیا قبلہ، بنا دیا۔ کیا پتا چلا تحویل قبلہ کے مسئلے سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے رخ مصطفیٰ ہے، پہلے رخ مصطفیٰ ہے، پھر کعبہ ہے، اور اس گستاخ جو غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہو اسے قتل کرنے کا حکم دے کر نبی نے یہ بتا دیا کہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو کعبہ کی عزت کر کے بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول کی محبت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ،
اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ رسول کو خاص دے دیا، اپنا رسول، اور اپنے اذن کے ساتھ دیا۔ وہ اٹھے نا تو اس کے اٹھنے میں میرا اذن ہے، وہ بیٹھے نا تو اس کے بیٹھنے میں میرا اذن ہے، وہ کھانا تناول فرمائے نا تو اس کے کھانا تناول فرمانے میں میرا اذن ہے، کوئی اس سے محبت کرے تو اس کی محبت میں میرا اذن ہے، کوئی ان کی تعظیم میں اپنا سینہ آگے بڑھا کر تلواروں کے وار تیر کی بوچھار کو سہلے تو اس کے اس جذبے میں میرا اذن ہے، میرا اذن ہے۔ جو ان سے دشمنی کرے میرے اذن سے دشمنی کر رہا ہے، جو ان سے محبت کرے میرے اذن سے محبت کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنا اذن کہیں اور نہیں رکھا، ذات رسول میں رکھ دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اب گھر بنا کے آپ نے اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن بچے نے کیا کیا؟ اپنی خراب عادتوں کی وجہ سے جو بنایا گھر آپ نے دیا تھا اسے برباد کرنے لگا، کیونکہ عادتیں اچھی آپ نہ دیں تو وہ مکان کس کام کا؟ اپنے بچوں کو اچھی عادتیں سکھائیں، زبان میں مٹھاس دیں، ان کے کردار کو اچھا بنائیں، بے حیائی اور بری باتوں سے کہیں کہ بیٹا اس کی طرف نہ جانا، آپ سختی سے منع کریں۔ اب دیکھیں آپ کہ آپ نے اس کو مکان دے دیا، لیکن اب روزگار کا مسئلہ ہے، روزمرہ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ نے یہ تو دے دیا کہ خاص رسول میں نے دے دیا، اپنا اذن دے دیا، اس کے باوجود بندے نے ٹھوکر کھائی، منہ کے بل گرا، یعنی گناہ کر بیٹھا۔ رسول ہیں، اللہ کا اذن بھی ہے، ان دو نعمتوں کے باوجود بندہ خطا کر بیٹھتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے میرے بندو، میں اس موڑ پر بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا کہ تم ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتے رہو اور میں دیکھتا رہوں۔ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ساری رحمتیں دم توڑ دیں گی میری رحمت کے سامنے، اتنا بڑا وہ رحیم و کریم ہے۔ تو اس نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر رسول دے دیا اور اپنا اذن دے دیا تو اب اس کو یہ امید نہیں تھی، اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ بندے سے خطا ہو جائے گی، بندے سے خطا ہو جائے گی، اس کو بندوں سے یہ امید نہیں تھی۔ اس لیے کہا، اس لیے کیا کہا؟ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی گناہ کر بیٹھو، اگر ایسا ہو جائے، رسول دیا ہے، اپنی محبت دی ہے، تو تم سے خطا تو ہوگی نہیں، اگر ہو جاتی ہے تو تو سارے بندوں نے سوچا کہ جب خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنی ہوگی، ہمیں بیٹھ کر گریہ گزاری کرنا ہوگا، ہمیں اس کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی ہوگی۔ بندے کے ذہن میں تو یہی بات آئی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو سیدھے جاؤ کیا میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، اس رسول خاص کی بارگاہ میں چلے جاؤ جس کے آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغى ہے، اس رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ جس کے ہونٹ خوبصورت ہونٹ و لسان و شفتین ہیں، جن کا چہرہ بدتوہا ہے، جن کی پشت الذی انقض ظہرک ہے، جس کے دوش کاندھے ووضعنا عنک وزرک ہے، جس کا ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی جب
فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس کے رات کے جگنے کی کیفیت جب زانوؤں میں ورم آ جائے، سوجن آ جائے، تو قرآن کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ موت آ گئی تو عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ قبر میں چلا گیا، اس سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ کس سے؟ جو قبر میں چلا گیا۔ لیکن جو اس کے لوگ ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، جو میت کے بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے عمل کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، ان سے عمل کی توفیق نہیں چھینی جاتی، ان کا عمل ان تک پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ بھائیوں نے ہم سے کہا کہ کسی طرح کی آگ قبر میں نہ لگائی جائے، اس کی گرمی وہاں تک پہنچتی ہے، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا، ان سے عرض کیا کہ بھائی جب ایک چنگاری، اگر بتی کی ایک چنگاری میت تک پہنچ سکتی ہے تو قرآن جیسے مقدس کلام کی برکت اور اس کی رحمت اور اس کی خوبیاں میت تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اب آپ دیکھیں، توجہ دیں، غور فرمائیں کہ بندے نے خطا کر لی اور وہ چلا گیا حضور کے پاس۔ اب گیا تو اللہ نے یہاں ایک عظیم نقطہ سمجھایا، ایک عقیدہ مضبوط دے ڈالا۔ اور کیا عقیدہ دیا؟ کہا جاؤ نا تو کھڑے مت رہنا، جاؤ تو کھڑے مت رہنا تن کے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا جب جاؤ گے وہاں تو ان سے کہنا تمہارے لیے دعا کریں۔ پروردگار، یہ بندہ جب وہاں گیا تو کیا خود اس کی دعا تو قبول نہیں کرے گا؟ کیا سنتا نہیں؟ کہا میں سنتا بھی ہوں اور اپنی مرضی سے قبول بھی کر لیتا ہوں، مگر میں تمہیں اپنی مرضی نہیں، تمہیں ایک اصول اور ایک سسٹم بتا رہا ہوں۔ جب ٹھوکریں تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، جب خطا تمہارے دامن سے لگ جائے، کہیں دعا تمہاری قبول نہ ہو تو گھبرانا مت، مدینے والے سے کہہ دینا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ جب مدینے والا اپنا گورا گورا ہاتھ، خوبصورت ہاتھ، جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھ جائے گا تو گنہگار کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سورہ نصر پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بندے نے تسبیح بیان کی، بندے نے اس کی پاکی بیان کی، بندے نے استغفار کیا تو اللہ کہتا ہے میں تواب ہوں۔ تم نے تسبیح بیان کی، تم نے حمد بیان کی، تم نے مجھ سے معافی مانگی، تو سنو میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جب تم نے خود کیا یہ کام تب، لیکن جب رسول کے پاس گئے، جاؤکا، جب حضور کے پاس چلے گئے اور حضور نے تمہاری معافی طلب کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، تو اب حال یہ ہے کہ لوجدوا اللہ، کہ ضرور تم اللہ کو پالو گے۔ وہاں توبہ قبول ہو رہی ہے اور یہاں خود اللہ تمہیں مل رہا ہے، خود اللہ تمہیں مل رہا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، ان کی بارگاہ، ان کی
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بارگاہ رسول سے بندہ نکلا. کہاں سے؟ بارگاہ رسول سے بندہ نکلا. بس اسی ترجمے کے ساتھ اپنی بات میں ختم کروں. نکلا وہ، نکلنے کے بعد وہ کہتا کیا ہے؟ کام تو میرا ہو گیا، کام تو ہو گیا، اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب تو میں بری ہو گیا، جو چاہوں بولوں، رسول کے بارے میں جیسا چاہوں کلام کر دوں. اب میرے ایمان، میرے عقیدے، میری توبہ اور میری معافی پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. بندے نے سوچ لیا. لیکن وہ علام الغیوب و شہادہ، وہ جو سینوں کے بھید سے اچھی طرح واقف ہمارا رب، وہ جان رہا ہے نا. بولو جان رہا ہے کہ نہیں؟ جان رہا ہے. اب گیا بندہ نکلا. رب نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم، اے گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے پیارے رسول، خاص رسول، اچھے رسول، طٰہٰ رسول، مزمل رسول، مدثر رسول، سید عالم، صاحب الاولاد، تمام گنہگاروں کے شفیع، تمام گنہگاروں کے شفیع، رزق کے قاسم، معاملات کے حاکم، تمام امت کے سردار، تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے امام. تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ جو بندہ نکلا ہے یہاں سے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو چاہوں بولتا رہوں، میرا بیڑا پار ہو گیا، تو سن، جب تک تو ان کی مانتا رہے گا مومن رہے گا. جب تک تو ان کی مانتا رہے گا مومن رہے گا. اور جس دن ان سے ہٹ جائے گا، میرے نزدیک، کسی تحریک کے نزدیک نہیں، کسی تنظیم کے نزدیک نہیں، کسی مدرسے کے نزدیک نہیں، کسی مفتی کے نزدیک نہیں، کسی مولوی کے نزدیک نہیں، رب کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ رب کے نزدیک. اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی بات نہ مانے. اچھا ایک چیز اور، آپ میری مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. جب تک کہ آپ مجھے نہ مانیں، میری کہاں سے مانیں؟ میری کہاں سے مانیں؟ اب کوئی آج کے حکمران کو ووٹ دیتا جائے اور ان کی نہ مانے، ایسا کہاں ہے؟ یہ تو بس ایک پالیسی ہے، ایک دوہری چال ہے کہ لوگ گالیاں بکتے ہیں اور پھر ووٹ نہیں دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات ہماری؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ ضرور تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور جب ایسا نہیں کرو گے او لیسلطن اللہ شرارکم. قرآن حدیث رسول حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، کہ جب تم ایسا نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ بھلائیاں لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے، برائیوں سے لوگوں کو منع نہیں کرو گے، تو میں تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دوں گا. تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دوں گا، یعنی حکومت انہی کی ہو جائے گی. کن کی ہو جائے گی؟ جو تم میں برے لوگ. اور پھر اللہ کے رسول فرما رہے ثم یدعو خیارکم، پھر تم اپنے اچھوں کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواؤ گے کہ ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے نا، میرا کاروبار چلنے لگے، مجھے نوکری مل جائے. جب سب نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں تو تمہیں کہاں سے مل جائے گی؟ ثم یدعو خیارکم، تم اپنے بہتر لوگوں کے پاس جا کر دعا کرواؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلا یستجاب لکم، کہ تمہارے حق میں تمہارے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی.
ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے نا؟ تو باز آ جائیں، اپنا جائزہ لیں۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث، صحیح بخاری میں بھی متفق علیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے دوست، اپنے عزیز و اقارب سب سے بڑھ کر ٹوٹ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ابو بکر صدیق نے مال کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا اور سب کچھ لے کر بارگاہ رسول میں آ گئے۔ زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت عمر فاروق اس قصے کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ نبی کا یہ قصہ ہے، نبی نے کہا جاؤ اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ، سب تو گئے۔ حضرت عمر نے سوچا آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ گئے، آئے، کہا عمر کیا لے آئے؟ کہا حضور آدھا مال لے آیا اور آدھا بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر دل میں سوچتے ہیں آج میں آگے بڑھ گیا، آج نیکیوں میں سبقت کر گیا۔ اتنی ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، بولے زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ابو اللہ۔ بکر صدیق آ رہے ہیں اور ٹاٹ پہنے ہوئے، بوریے کا لباس پہنے ہوئے اور آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا لے آئے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ توجہ سے سنیں آخری بات، کہا اے اللہ کے رسول، میں ان لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ آیا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، اللہ کو چھوڑ آیا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ ہم اب ابو بکر صدیق سے پوچھیں آپ کی طرف سے، سورم گاؤں والوں کی طرف سے، کہ اے حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے سامنے تو رسول موجود ہیں، پھر آپ کس رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں نا؟ تو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں، یہ اس عقیدے سے توبہ کرو کہ رسول یہاں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ارے اللہ نے انہیں اختیار دیا، بات ختم۔ اپنا جھگڑا کسی اور موضوع پہ کرو، رسول کی شان پر جھگڑا مت کرو۔ آج جو امت میں تفرقہ ہے، ناچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سب نے اپنے جھگڑے کا مدعا رسول کو بنایا، حضور کو بنایا۔ حضور جھگڑے کے لیے نہیں، محبت کے لیے آئے۔ حضور امن و امان کے لیے آئے ہیں۔ ملت کو، امت کو اب ایک ہونا ہے، اور ایک ہونے کے لیے حضور کی محبت کے جھنڈے کے تلے آنا پڑے گا۔ حضور کی محبت، حضور کی ناموس، حضور کی عصمت، حضور کی عظمت، حضور کی توقیر، حضور کی تعظیم، حضور کی تقریب، حضور کا عشق اپنے سینوں میں اتار لو۔ جس دن یہ چیز آ جائے گی، سارے دشمن تمہارے سامنے مغلوب نظر آئیں گے، شکست کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، کلام سبحان ربی کا مومن بننا ہے تو حضور سے، روضہ رسول کے سامنے بھی محبت کریں اور گاؤں میں بھی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور جن کے لیے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام۔